سلیم ساپی اپنے تازہ کالم میں لکھتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان کے والد جرنیل تھے، نہ بیوروکریٹ، جاگیردار، سرمایہ دار اور نہ سیاست دان۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم حاصل کی۔ کتاب سے محبت نے انہیں ہزاروں لوگوں کا محبوب بنا ڈالا۔ اپنی محنت اور صلاحیت سے الحمدللہ انہوں نے نہ صرف پیسہ کمایا بلکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے نام سے انسانوں کے کام بھی آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ فرشتہ ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان میں بھی خامیاں موجود ہوں گی۔ مجھے بھی ان کے کئی خیالات یا اقدامات سے اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف میرے لیے ان کا احترام کم کر سکا، نہ ان کی طرف سے مجھے ملنے والی محبت میں کوئی کمی محسوس ہوئی۔ مجھے روز اول سے یہ معلوم تھا کہ ان کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ میں عمران خان کا شدید ترین ناقد ہوں، لیکن یہ معاملہ کبھی ہمارے درمیان وجہ نزاع بنا، نہ اس سے ہماری دوستی میں کوئی فرق آیا۔ کئی معاملات میں نظریاتی، سیاسی اور عملی اختلاف ہونے کے باوجود میں اس اعتراف میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ میں نے شاہ صاحب کی تحریروں اور تقریروں سے بہت کچھ سیکھا، اور جذباتی حوالوں سے بھی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ان کی کاوشوں کو بروئے کار لایا۔ یوں میں بھی ہمیشہ ان کا زیر احسان رہوں گا، کیونکہ اگر آپ کسی سے ایک لفظ بھی سیکھ لیں تو اسے آپ کے استاد کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے شاہ صاحب کو کیا سوجی کہ چند روز قبل انہوں نے ہمارے میدان میں اتر کر سیاستدانوں کے انٹرویوز کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور آغاز اپنے محبوب قائد عمران خان سے کیا۔ یہ ان کے لیے نیا میدان تھا۔ جس طرح ان کے یا دوسروں کے میدان میں ہم اگر وارد ہوں تو ابتدا میں غلطیاں کریں گے، اسی طرح ان سے بھی کچھ غلطیاں سرزد ہوئی۔ دوسرے ان میں ہم اینکرز کی طرح اکڑ بھی نہیں، بلکہ ملتے وقت عاجزی ان کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ تیسرے انہوں نے پہلا انٹرویو عمران خان کا کیا، جن کی اصلیت سے وہ ہماری طرح واقف نہیں، اور وہ ان سے متاثر تھے یا پیار کرتے تھے۔ شاہ صاحب چونکہ تصوف سے بھی شغف رکھتے ہیں، اور اس میدان کے لوگ اپنے مرشد سے ملتے وقت حد سے زیادہ عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ عمران خان کے ساتھ انٹرویو کے دوران ہم جیسے اینکرز کے برعکس ایسے انداز میں بیٹھے جس میں عقیدت اور کسی حد تک تابعدارانہ جذبہ نظر آ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا کہ عمران خان کے ناقدین سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے بیٹھنے یا سوال کرنے کا انداز مجھے بھی پسند نہیں آیا، لیکن اس کی بنیاد پر ان کی جو کردار کشی کی گئی اور جس طرح ان کے ٹیشو پیپر اٹھانے تک کو ان کی تحقیر اور تضحیک کا ذریعہ بنایا گیا، اس کا کسی مہذب معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان مخالف عناصر سے گالیاں کھانے کے بعد شاہ صاحب نے عمران خان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور بالکل درست اظہار کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عمران خان پر تنقید کے زمرے میں آتا تھا۔ چنانچہ اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا گالم گلوچ بریگیڈ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہر طرح کی بکواس کی گئی، ٹاپ ٹرینڈ بنا کر کئی روز تک انہیں ایسا پیش کیا گیا کہ جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے خراب انسان قاسم علی شاہ ہے۔ گویا پہلے عمران خان کو ضرورت سے زیادہ عزت دینے کی وجہ سے ان کا جینا حرام کر دیا گیا، پھر ان پر معمولی اور جائز تنقید کی وجہ سے۔ میں قاسم علی شاہ کو جانتا ہوں، انہیں بہت دکھ دیا گیا، لیکن وہ اس دکھ کو سہ کر انشاءاللہ اس تنقید کو نئی قوت میں بدل دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک اور اس معاشرے کو کیا بنانا چاہتے؟ ایک حرکت
یا ایک رائے کی وجہ سے اگر ہم انسانوں کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر کر ان کا جینا حرام کر دیں گے تو اس معاشرے میں علم اور مکالمے کا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ قاسم علی شاہ نے اتنے پیسے کمائے، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ پیسے لے کر لیکچر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیسے کمانا جرم ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے جرنیلوں، سیاستدانوں اور ججوں کی طرح کرپشن کی ہے؟ کیا انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں؟ انہوں نے اپنی محنت اور صلاحیت سے جدید ٹیکنالوجی سے کام لے کر اگر پیسہ کمایا ہے اور اس سے حکومت کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں تو اس پر ان کی ستائش ہونی چاہیے، نہ کہ ان پر تنقید کی جائے۔ امریکی عوام اگر بل گیٹس، ایلون مسک اور مارک زکربرگ کو پوچھتے ہیں اور ہم بھی ان کی تعریفی کرتے نہیں تکتے، لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی ادنا درجے پر ان کے نقش قدم پر چلے تو ہم حسد کی آگ میں جلے ہوئے انہیں نفرت کا نشانہ بناتے ہیں۔ جو لوگ بے حیائی پھیلا کر، جھوٹ بول کر اور مذہب فروش کر کے الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے پیسے کماتے ہیں، وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، لیکن اگر ایک بندہ مثبت کام کرے تو ان پر تنقید کی جائے۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ قاسم علی شاہ اپنے لیکچرز جس بھی عرض سے دیتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے یا شاہ صاحب خود، لیکن بہرحال اس سے لاکھوں نوجوانوں کو سیکھنے اور سدھرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کتاب جس بھی نیت سے لکھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نئی نسل کو اسلامی اصولوں کے مطابق کامیاب زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھاتے ہیں۔ وہ جھوٹ، دھوکے اور دغا کی تربیت نہیں دیتے۔ یوں بحیثیت مجموعی ان کا رول ان سیاسی لیڈروں سے ہزار درجے بہتر اور مثبت ہے جو قوم کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ملک کی تباہی میں حصہ دار بنتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی قدر کریں گے تو یہ ملک خوشحال ہوگا۔